وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا پسندیدہ قصہ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرے پیغمبر اگر اپنے بلال کو پختہ کرنا چاہتے ہو، اپنے خباب کے ایمان کو چٹان بنانا چاہتے ہو، اگر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ و زبیر کو رہتی دنیا تک کے لیے ایمان کی مثال بنانا چاہتے ہو تو ان کو میرے پیغمبر ابراہیم کا قصہ سناؤ، جن کے قصے ایمان صدیقی بناتے ہوں، ان کی ہسٹری کیسی ہوگی۔ قصہ ابراہیم چل رہا ہے، عید قرباں آنے والی ہے، دو خطبے اس قصے پر ہو چکے۔ پچھلے جمعے جو موجود تھے ان کو یاد ہوگا، قصہ ابراہیم پہنچا تھا بت توڑنے تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کیا کر دیا؟ پاش پاش کر دیا۔ خو ابراہیمی کا پہلا اقدام یہ ہے، جہاں پر بت رکھے ہوں وہاں پر خدا کا نام لکھ دینا۔ اس سنت ابراہیمی کو کس نے ادا کیا ہوا ہے؟ بت شکنی والی گھروں میں لگی ہوئی اپنی تصویریں جا کے ہٹا دینا، کسی درجے میں یہ بت شکنی والی سنت ادا ہو جائے گی۔ ڈیجیٹل تصویر کی گنجائش ہے، پرنٹڈ تصویر ناجائز ہے، اور گھڑ کے بنائی ہوئی مورتی چاہے پرندوں کی ہو، جانوروں کی ہو، انسانوں کی ہو، وہ مطلق حرام ہے، اس کی سرے سے گنجائش ہی نہیں۔ پارکوں میں، چوراہوں میں، گھروں میں جو لائے جاتے ہیں ماڈل، کیا کہتے ہیں ان کو، کیا پیس، گھروں میں الماریوں میں کیا پیس رکھتے ہو تم؟ ڈیکوریشن پیس کے طور پہ، مورتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بت ہے۔ سنت ابراہیمی ادا کرو اور اس کو پاش پاش کر دو، کرو گے انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، مقدمہ چلا، عدالت لگی، اور نمرود نے عدالت لگائی اپنے محل میں نہیں، بابل شہر کے ایک میدان میں۔ پورا بابل کیا، پورا عراق آ گیا۔ بے بت شکن کو دردناک سزائے موت دی جائے۔ سزائے موت تو پکی ہے لیکن اس کا طریقہ دردناک ہو۔ منظرنامہ یہ ہے کہ اللہ کا خلیل بدن پہ قمیض نہیں ہے، ننگی پیٹھ اور سینہ لے کر، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، اکیلا اپنے مذہب کا فالوور، کوئی پیچھے جتھا نہیں، گروہ نہیں، جماعت نہیں، رشتہ دار مخالف، خاندان مخالف۔ ماں گھر میں بتوں سے معافیاں مانگ رہی ہے، اے بتو تم ناراض نہ ہو جاؤ، میرا بیٹا تمہارا گستاخ نکلا، ماں گستاخ کہہ رہی ہے، اور باپ مدعی ہے مقدمے کا۔ اکیلا خلیل مجمع عام میں، اللہ آسمانوں پہ دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، اہل حق کو تنہا ہاتھ کڑیوں میں دیکھ کر کبھی حق سے دور نہ ہو جانا، یہ وقت آتا رہتا ہے۔ حق کہاں ہوتا ہے؟
ہاتھ کڑیوں میں، بیڑیوں میں، زنجیروں میں، تنہا، امتحانوں میں، باطل جماعت، گروہ، ٹھٹھا، برسر اقتدار، حکومت پر مار دو جی۔ کیسے مارنا ہے؟ دردناک موت دینی ہے ابراہیم، ہمارے جھوٹے خداؤں کا گستاخ، دردناک موت دینی ہے۔ طریقہ کار طے ہو رہا ہے۔ آواز آتی ہے اقتلوہ، ایک اور آواز آتی ہے صلبوہ، مجمع میں سے آواز آتی ہے سولی پہ چڑھاؤ، نہیں جی نہیں، اونچے پہاڑ پہ لے جاؤ، لڑکا دو۔ حکومت کے جہاں وزیر بیٹھے تھے ادھر سے آواز آئی ایک اونچی، حرقوہ، جلا کے مارو۔ آواز جانی پہچانی تھی۔ اللہ کے خلیل نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو یہ سزا تجویز کرنے والا سگا باپ تھا۔ ذرا خلیل کے امتحان گنتے آئیے گا۔ وَجَعَلْنَاكَ لِلْمُتَّقِينَ اماما، اینڈ پہ جا کے جس کو یہ اعزاز ملا کہ خلیل آج کے بعد امامت و اقتداء میں تیرے خاندان میں رکھ رہا ہوں، کوئی نبی آئے گا تیری صلب میں سے، کوئی ولی آئے گا تیری ملت میں سے، تیری پیروی سے جو ہٹ جائے گا اسے میں مسلمان ہی نہیں مانوں گا۔ آج کے بعد تقوی، ایمان، طہارت، نبوت، امامت میں نے تجھے عطا کر دی ہے۔ اتنا بڑا تمغہ خلیل کو ملا تھا، اس سے پہلے خلیل کے امتحان تو دیکھ۔ کیا یہ تھوڑا امتحان ہے؟ عدالت لگی ہے بابل کے میدان میں بت شکنی کی سزا دینے کے لیے، اکیلا مجرم ہے ابراہیم علیہ السلام، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، تن پہ قمیص کوئی نہیں۔ کوئی کہتا ہے پہاڑ سے گرا کے مار دو، کوئی کہتا ہے تلوار لو گردن اڑا دو، کوئی کہتا ہے سولی چڑھا دو، اور سگا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ حرقوہ، جلا کے مار دو۔ اور سب سے زیادہ دردناک تکلیف جو انسان کو درد ہوتا ہے وہ جلانے سے ہوتا ہے۔ اس کا پین کلر بھی نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے۔ آج رات جا کر چولہے پہ انگلی جلائیے گا، پھر پیناڈول کھائیے گا، نہیں درد کو آرام ہوگا۔ پیناڈول سے اگلی پین کلر کھائیے گا، نہیں آرام ہوگا جب تک انگلی ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ سب سے زیادہ دردناک موت کی تجویز کرنے والا سگا والد، جماعت کوئی نہیں، گروہ کوئی نہیں، مریدین کوئی نہیں، امت کوئی نہیں، جتھا کوئی نہیں۔ یار بندہ سہ جاتا ہے، دہشت گردی کا پرچہ بھی بھگت جاتا ہے، جھوٹا پرچہ، جب پیچھے ماں مسلح پہ بیٹھی دعائیں کر رہی ہو، جب بھائی ہار لے کر عدالت کے باہر کھڑے ہوں، جب والد کہے ساری جائیداد بیٹے پہ لگا دوں گا، سر پہ باپ ہو، پشت پہ بھائی ہوں، پیچھے بیٹھی ماں ہو، خاندان ہوں، دوست ہوں، اعزاء و اقارب ہوں، نعرے لگانے والے ہوں، جماعت والے ہوں، کوئی جتھا گروہ ہو، مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کے خلیل کو دیکھ، ماں وہاں بت خانے میں بد دعائیں دے رہی ہے اور والد وہاں بیٹھا سخت سے سخت سزا تجویز کر رہا ہے، اور مقدمے کا مدعی سکا والد ہے، اور اللہ کی زمین پہ اکیلا خلیل ہے۔ معذرت چاہوں گا یہ حرکت کی، یہ ٹانسس کی وجہ سے میں بولنا منع ہے مجھے۔ ڈاکٹر نے کہا جا ٹیپ لگاؤ، کیا کروں، قرآن میری غذا ہے، گلا پھٹ جائے گا نا۔ اللہ کا خلیل سنا رہا ہوں جس نے جان دی تھی۔ اس خطبے میں پتہ نہیں پھٹ گیا، پتہ نہیں کیا ہوا، یہ تو تھوڑی دیر بعد جو پہلے تقریر کر کے آیا ہوں وہاں کھل گیا، یعنی جیسے بیماری تھی ہی نہیں، پتہ نہیں کوئی کرامت ظاہر ہوئی یا پھٹ گیا ہے اندر ہی اندر، یہ شام نو دساں گا۔ اب تھوڑا سا پھر گھٹا ہوا ہے، کھول آئے گا۔ قرآن ہمارا نشہ ہے، توحید ہماری گھٹی ہے، اور خلیل ہائے 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 ہائے،
خلیل تو ہمارا راہبر و رہنما ہے۔ ابراہیمیت کیا ہے؟ خو ابراہیمی کیا ہے؟ تنے تنا، اکیلا۔ باپ نے کیا کہا؟ حرقوہ، جلا دو۔ فیصلہ ہوا جلانے کا، چخہ نمروز تیار ہو رہا ہے۔ اللہ کا خلیل 40 دن کے لیے کال کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا جہاں سورج بھی نظر نہیں آتا۔ 40 دن آگ جلتی رہی، لکڑیاں جمع ہوتی رہی، اور لوگ، ایک کمیٹی بنائی گئی جو چخے میں آگ ڈالنے کے لیے لے جانے والی لکڑیوں کو چیک کرتی تھی، کہیں اس میں کوئی کمزور لکڑی تو نہیں جو جلدی جل جائے، جس کا کوئلہ اور انگارہ موٹا نہ بنے۔ وہ ریجیکٹ کر دیتے تھے ایسی لکڑی۔ اور اس 40 دنوں میں طرفہ تماشا یہ لگا بابل شہر میں کہ بتوں کے آگے جا کر لوگ منت مانتے تھے، سکھتے تھے، منت مانتے تھے، بت رے بت میری بیماری میں شفا ہو جائے، میں 1 من لکڑیاں ڈالوں گا تیرے گستاخ کے چیخے میں۔ میں کبھی کبھی رب سے بیٹھ کے کہتا ہوں ربا، اچھا بڑھیا آئی، اے بت میری خدا میری بہو کو بیٹا دے دے، میں 2 من لکڑی 5 من لکڑیاں ڈالوں گی۔ ستم، بالائے ستم یہ کہ بیٹا ہو بھی جاتا تھا۔ میں کبھی کبھی رب کے ساتھ باتیں کرتا کرتا کہتا ہوں ربا، خلیل وہاں بیٹھا ہے تنہائیوں میں، یہ دندناتے پھرتے ہیں، یہ بتوں کے پجاری نعرے لگا رہے ہیں، مرغے کھا رہے ہیں، چرخ کھا رہے ہیں، 40 دن بعد جلایا جانا ہے، خوشیاں منا رہے ہیں، خلیل کال کوٹھڑی میں ہے، یہ بتوں کو راضی کرنے کے لیے کہتے ہیں بیٹا دے دے۔ ربا یہ کیا ہے تو دیکھ رہا ہے؟ او کم از کم بیٹا تو نہ دیتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر وہ مشرک ہیں تو ان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے؟ آخر حضرت داتا سرکار دیتے ہیں تو آتی ہے۔ بابلیوں کو بھی بیٹا ہو جاتا تھا، اللہ کے خلیل کو جلانے کی منت مان کر، اللہ کی ڈھیل کو تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ ابراہیم کو اپنا خلیل بنانا چاہتا تھا اور نمروز کو دھرتی کا ذلیل بنانا چاہتا تھا۔ یہ جو عبوری وقت ہوتا ہے بیچ کا، اسے دیکھ کر آل حق کی ہتھ کڑیاں دیکھ کر ان سے متنفر نہ ہو جایا کرو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے حق بیڑیوں میں جکڑا ہوا، باطل دندناتا پھرتا ہے، حق جیلوں میں پڑا ہوتا ہے اور باطل اقتدار کے مزے لوٹ رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی ڈھیل ہوتی ہے، ڈھیل۔ بیت اللہ کا وارث میرا آقا ہے۔ ہجرت کی 3 راتیں وہ غار کے رات کے اندھیرے میں غار میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیت اللہ کن کے ہاتھ میں ہیں؟ جنہوں نے اندر بت رکھے ہوئے ہیں۔ وارث وہاں اور مشرک یہاں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب کیا کہو گے؟ اچھا ایک اور منظر پیش کرتا ہوں۔ ہجرت کے 4تھے سال غزوہ خندق ہوا، مکہ کے سارے قبائل اکٹھے ہوئے، اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، سارے قبائل کی مشترکہ جنگ۔ سارے قبائل اکٹھے ہوئے، سارے ایک ایک سردار جو تھے وہ آئے بیت اللہ میں، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا، ملتزم پہ چمٹ گئے مشرکین مکہ۔ اللہ تو اسے وعدہ کرتے ہیں تیرے دشمن محمد کو مٹا کر آئیں گے۔ بیت اللہ کا وارث وہاں ہے، یہ مشرک کافر اس کو مٹانے جا رہے ہیں، اور بات کیسے کر رہے ہیں؟ آگ نہیں برسی، پتھر نہیں گرے، اللہ یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ اب مٹنا کس نے ان میں سے؟ حق کو امتحانوں میں دیکھ کر کسی عبوری زمانے میں حق سے روح گردانہ ہوا کرو۔ خلیل اکیلا
ننگی پیٹھ، مقدمہ، بت توڑنے کا، سزائے موت، جلانے والی، خلیل جیل میں 40 دن چکھا جلایا گیا، لکڑیاں جمع کی گئیں، منتیں مان مان کر 40واں دن آیا، پنگوڑا لگایا گیا منجنیق کا، شام سے منجنیق بابل والوں نے امپورٹ کروا لی۔ آگ کے قریب نہیں جا سکتے نا، خلیل کو جا کے پھینکیں، جو قریب جاتا تھا وہ تو جل جاتا تھا۔ منجنیق کے پنگوڑے میں اللہ کے خلیل کو بٹھایا، لباس اتار کے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام لباس پہنیں گے، اس لباس کے بدلے میں ستر ڈھنکا ہے، باقی لباس ننگا ہے، اور منجنیق کے پنگوڑے میں بیٹھے ہیں۔ پہیا منجنیق کا چل پڑا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا، منجنیق کا پہیا چل پڑا۔ اللہ کے خلیل کو منجنیق نے ایسے آگ کی طرف پھینکا، یہ سارا منظر آسمان کے پردے چاک کر کے سارے آسمانی فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ جبرائیل منتظر ہے، اب بھی اللہ کہے گا جا جبرائیل میرے خلیل کو آگ سے بچا۔ جیل سے نکالا گیا، جبرائیل نے پر توڑے، منجنیق پہ بٹھایا گیا، جبرائیل نے اڑان بھرنے کی ٹھان لی۔ بھئی اللہ فرمائیں گے یا جبرائیل صاحب، روٹین یہی تھی، ترتیب یہی تھی۔ آدم عرفات کے میدان میں رو رہے تھے، حکم ہوا یا جبرائیل صاحب جاؤ ان کے یار دوست بن کے ان کی تنہائی کو دور کرو۔ نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں ہچکولے کھانے لگی، یا جبرائیل صاحب جاؤ کشتی کے ملاح بنو، 6 مہینے ساتھ رہنا ہے، کشتی جودی پہاڑ پہ واپس نہ آئے تب تک ساتھ نبھانا ہے۔ اور بعد میں بھی ایسا ہوتا رہا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد یوسف کنویں میں پھینکے گئے، یا جبرائیل صاحب نورانی مخملی پروں میں میرے پیغمبر کو جا کے ڈھانپ لو، کہیں پانی کا یا پانی کے نیچے پتھروں کا کوئی ان کو زخم نہ آ جائے۔ جاؤ میرے پیغمبر، اب جاؤ، وہ موسیٰ علیہ السلام مشکل میں ہیں، جاؤ میرے پیغمبر، عیسیٰ کو صلیب پہ لٹکایا جا رہا ہے، آسمانوں پہ زندہ اٹھا لاؤ، میرے جبرائیل جاؤ، اب فلاں پیغمبر کے یار بن جاؤ، مددگار بن جاؤ۔ آج بھی روح الامین جبرائیل امین منتظر ہے، اللہ فرمائیں گے میرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، اذهب یا جبرائیل، اور اللہ کہہ بھی دیتے، روٹین تھی، یہ نبیوں کا ساتھی ہے۔ آگے سے پنگوڑے سے جب پھینکا جانے لگا، منجنیق گھومی نا، تو اللہ کے خلیل کی زبان پہ ایک عجیب جملہ چڑھا، لوگو جب بھی مشکل آئے رو کر یہ جملہ کہہ دیا کرو، اللہ کی تقدیر کو چکی کی طرح گھومتا اپنی نگاہوں سے دیکھو گے۔ ممبر پہ میں رب کی قسم اٹھا رہا ہوں، میرا سجدے کا وظیفہ یہ، حسبی اللہ لا الہ الا انت۔ جب کہا نا حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ اللہ نے نہیں کہا یا جبرائیل اذهب، منجنیق چلتی رہی، نہیں کہا یا جبرائیل اذهب، فضا میں چلے گئے، نہیں فرمایا یا جبرائیل اذهب۔ جب فضا میں تھے اور آگ کی لپٹوں میں آنے والے تھے تو جبرائیل کی چیخ نکل گئی، جبرائیل نے کہا ربی ان خلیلک یحرق فیک، تیری توحید میں آج تیرا خلیل جل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اچھا جبرائیل تم دیکھ رہے ہو، میں نہیں دیکھ رہا ہوں، میرا خلیل جل جائے گا۔ جبرائیل نے کہا باری تعالیٰ یہ نہیں، آپ بصیر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے حکم ہوتا تھا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ فرمایا پنگوڑے سے اٹھتے ہوئے اس نے کیا کہا، حسبی اللہ، مجھ اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی، میں بھی درمیان میں کسی اور کو لے آؤں۔ اگر جبرائیل تو نے آزمانا ہے اس کو،
تو جا تجھے چھٹی ہے۔ جبرائیل آئے، خلیل آگ کی لپٹوں میں آنے والا ہے، آنے واحد میں نورانی مخلوق ہے، پہنچ گئی۔ آ گیا ہوں اللہ کے خلیل ابراہیم، آ گیا ہوں۔ جبرائیل کہتے ہیں مجھے میرے ساتھ آندھیوں والا بھی ہے فرشتہ، ابھی اس آگ کو اٹھائے گا آندھیوں میں، پورے بابل والوں کے گھر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ بارش والا بھی ہے، کہو تو برسا دے بارش، آگ گل ہو جائے، ٹھنڈی ہو جائے۔ آ گیا ہوں، آندھیوں والا لایا ہوں، بارش والا لایا ہوں، حکم کرو خلیل۔ خلیل میں جبرائیل ہوں، نبیوں کا ندیم، نبیوں کا ساتھی، نبیوں کا یار غار۔ آ گیا، خلیل نے آگ کی لپٹوں کو چھوتے بدن کے ساتھ جبرائیل کو دیکھا اور مسکرا کے کہا جبرائیل ہٹ جاؤ، جس کے لیے آگ میں جا رہا ہوں مجھے وہی کافی ہے۔ جبرائیل پھر گویا ہوئے، چلو اسی کو پکار لو۔ حسبی اللہ کا نعرہ ٹھیک ہے، اسی کو پکار لو۔ جبرائیل کیوں کہہ رہے تھے یہ؟ جبرائیل کا کیا فائدہ تھا؟ جبرائیل سننا چاہتا تھا عاشق صادق جب آگ کے لپٹوں تک پہنچ جائیں اپنے عشق کے نتیجے میں، ان کے الفاظ کیا ہوں گے دعا کے۔ یہ بڑا چسکا ہے اولیاء اللہ کی دعاؤں کے الفاظ۔ قرآن میں 40 دعائیں ہیں مختلف نبیوں کی، ان کے مشکل وقتوں کی۔ جو حافظ نہیں ہو وہ 40 آیتیں یاد کر لیں۔ زکریہ علیہ السلام کی بے اولادی کی مشکل میں دعا، ایوب علیہ السلام کی بیماریوں میں گھری حالت کی دعا، یوسف علیہ السلام کی جیل کی کڑیوں میں بیٹھ کر جیل کی کال کوٹریوں کی دعا، جبرائیل کی ڈائری میں بڑی بڑی دعائیں تھیں۔ اس ڈائری میں ایک دعا کا اضافہ کرنا چاہتے تھے کہ اس حال میں خلیل کیسے پکارتا ہے۔ پکارو خلیل، اسی کو پکار لو، چلو میری ضرورت نہیں۔ ہاں 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 ہاں، جواب سننا چاہتے ہو اللہ کے خلیل کا؟ اللہ کے خلیل نے کہا جبرائیل نوریوں کے سردار ہو، کیا سبق پڑھانے آئے ہو؟ جس کے لیے بندہ آگ میں چلا جائے، بھلا وہ ذات ہمارے الفاظ کی محتاج ہے؟ الفاظ کو بھی وسیلہ نہیں بنایا، جبکہ الفاظ کے بغیر دعا ممکن نہیں۔ ابراہیم آگ میں کیوں گئے؟ یہ آپ کو جواب دینا ہوگا۔ بابل والوں کو کہنا چاہتے تھے کہ نماز پڑھو، انہوں نے کہا نہیں پڑھنی، بولو۔ بابل والوں کو کہنا چاہتے تھے حج کرو، انہوں نے کہا نہیں کرنا۔ کس چیز کا حج کرتے؟ بیت اللہ ہی نہیں بنا تھا۔ قربانی دو، انہوں نے کہا جانور مہنگے ہیں، مولوی صاحب کو مار دو۔ جھگڑا کیا تھا؟ لا الہ اعبد اللہ۔ آگ میں جانے کی کاز کیا ہے؟ توحید۔ اس لفظ سے واقف ہو؟ کیا ہے؟ تجھے مشکل پیش آئی نہیں، اور 2 من سیمنٹ لگی ہوئی جہاں دیکھی، چونا ہوا دیکھا، بابا نہ دے گا تو اور کون دے گا؟ لیٹ گیا، لوٹ پوٹ ہو گیا وہاں جا کر، اور کہتا ہے ملت ابراہیمی، خو ابراہیمی، سناؤں میں تجھے قصہ ابراہیمی۔ غیر اللہ دل میں پہلے، اللہ بعد میں، سنے گا تو ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ کٹ رہا ہے لا الہ کے لیے، الفاظ کو وسیلہ نہیں بناتا۔ جبرائیل، زندہ جبرائیل، روح الامین، سید الملائکہ کو بیچ میں برداشت نہیں کر رہا۔
اور تو کہتا ہے ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ لوگوں تو عید کو لازم پکڑو، 1,24,000 انبیاء نے قربانیاں جس کے لیے دی، وہ کیا مشن تھا؟ کیا تھا؟ تم بولو کیا تھا؟ قسم اٹھاؤ اللہ کی، تب میں ابراہیم سناؤں گا، تب میں حضرت ابراہیم سناؤں گا، تب میں یہ قصہ سناؤں گا۔ قسم اٹھاؤ کہ آج کے بعد شرک نہیں کریں گے۔ وما انا من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا جملہ ہے۔ اور میرے معمولات میں سب سے اہم ترین دعا پتہ ہے کیا ہے؟ جب کوئی مشکل ہو ایسے کھلتی ہے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ نہ شرک جلی کرو گے، نہ شرک خفی کرو گے۔ ممبر خاموش ہے، محراب خاموش ہے، دعوت خالی ہے تو عید سے۔ اللہ کے خلیل نے کس جرم میں آگ میں گئے؟ پھر اللہ نے بھی نہیں کہا جبرائیل جا، اللہ نے بھی براہ راست آگ کو خطاب کیا۔ اللہ چھوٹی موٹی مخلوق کو خطاب نہیں کرتے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں گملہ گر پڑے تو ڈائریکٹ مالی کو وزیر اعظم نہیں جا کے کہتا گملہ ٹھیک کر دے، اس کو نظر آ جائے وہ اپنے سیکٹری افسر کو کہتا ہے، وہ نیچے کہتا ہے۔ چھوٹی مخلوق سے براہ راست خطاب کیا میرے رب نے، یا نار جبرائیل ہٹ جا، خلیل چپ ہو جا، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ میرے لیے اگر آگ میں گئے ہو تو پھر میں بھی آ گیا، پھر میں بھی نہیں شرماؤں گا۔ آگ میری ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، میں براہ راست آگ کو خطاب کروں گا، یا نارو کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ اگر اللہ اللہ ابراہیم نہ کہتے، پوری دنیا کی آگ ہر کسی کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی۔ میرے مالک نے فرمایا اللہ ابراہیم، ساری آگ گرم رہے، جلتی رہے، اور چیخہ نمروز بھی جلتا رہے، صرف ابراہیم کے لیے ٹھنڈا ہونا ہے۔ اگر کوئی بابل کا اور بندہ آئے تو جل کے کباب ہو جائے۔ آگ ایک سب کو جلا رہی ہے، اللہ کے خلیل کو، صرف خلیل کو، اللہ ابراہیم۔ اگر اللہ بردن کہتے وسلامن نہ کہتے، پوری دھرتی کی آگ برف بن جاتی۔ برد آگ کو کہتے ہیں، برف کو کہتے ہیں۔ بردن ہو جا لیکن سلامن، جو ٹمپریچر ٹھنڈا انسان کو پسند ہے اس کے مطابق، اور فقط ابراہیم علیہ السلام پر، اور کوئی آئے تو جل جائے، اس کے لیے آگ۔ ابراہیم کے لیے گلے گلزار، رب نے آگ کو خطاب کیا۔ جب اللہ کے خلیل نے برداشت نہیں کیا بیچ میں جبرائیل آ جائے، جب اللہ کے خلیل نے قبول نہیں کیا کہ درمیان میں الفاظ وسیلہ بنا لوں، بلکہ الفاظ کے بغیر، جبرائیل کی مدد کے بغیر جو جائز تھا توحید پر آنچ نہ آنے دی، تو رب بھی براہ راست آگ سے مخاطب ہو گئے۔ اور میرے رب کا یہ اعلان ہے، خوہ ابراہیمی تو لے آنا اور آگ کو گلے گلزار میں بناتا جاؤں۔ آگ سے نکلے تو کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا خلیل آپ کی زندگی کے بہترین دن؟ فرمایا کرتے تھے وہی تو دن تھے جو آگ میں گزارے۔ یہیں سے سبق شروع ہوگا اگلے جمعے، وہی تو دن تھے جو آگ میں گزارے۔ ایک مسئلہ سن لو، قربانی کے مسائل اگلے جمعے آئیں گے۔ جانور کے لیے مشورہ آپ کے گھروں میں ابھی ہو رہا ہے، رات کو شام کو بیگم کے ساتھ بہن بھائی سوچتے رہتے ہو یہ لینا ہے وہ لینا ہے، چل رہا ہے نا یہ پروسیس۔ قربانی میں ثواب احراق دم کا ہے، گردن کاٹ کے خون بہانے کا ہے۔ گوشت بانٹنے کا ثواب علیحدہ سے اس کی کوئی علیحدہ فضیلت نہیں ہے۔ جیسے ابھی آپ ایک بکرے کا گوشت لے آؤ اور غریبوں کو دو، قربانی والا لے آؤ اور غریبوں کو دو، برابر ہے۔ میرے فریج میں جو اب گوشت پڑا ہوا ہے یہ اور جو قربانی کا پڑا ہوگا، یہ دونوں گوشت کیا ہیں؟ دونوں غریبوں کو کھلاؤں گا، ثواب برابر ہے، خود کھاؤں گا، ثواب برابر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ گوشت کی ڈھیریوں میں نہ جانا، پہلا مسئلہ۔ احراق دم، گردن کاٹنی ہے۔ قربانی کس کا نام ہے؟ لہٰذا
ایک ہمارے بر صغیر میں کلچر چل پڑا ہے یہ جانور خوبصورت ہونا چاہیے. اس نظریے نے سیٹھوں کے من چلوں کے اس نظریے نے ایک کلچر ڈیولپ کر دیا ہے کہ لوگ جانوروں کو اسٹیرائڈ دے دے کے پھلا کے 18 لاکھ کا 20 لاکھ کا بنا دیتے ہیں اور سیٹھ کی توہین ہوتی ہے. یہ کوئی شریعت نہیں ہے. جو جانور اپنے پاؤں پہ چل سکتا ہے اسے یہاں سے ذبح گاہ تک لے جاتے ہوئے گر نہیں پڑے گا، اتنا کمزور نہیں ہے. پاؤں پہ چل سکتا ہے وہ احراق دم ہو گیا. اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، دل کا تقوی چاہیے. کیا چاہیے؟ 18 لاکھ کے اگر 18 لاکھ کے اگر 50,000 والا ویڑا کرو، 18 دونے 36 احراق دم کرو تو وہ ثواب ہے. یہ چربی کا بدبودار پہاڑ جو تم نے گرایا ہے، میری بات سمجھ گئے؟ تم نے قربانی کا کلچر ہی بدل ڈالا ہے، روح نکال دی ہے. صحابہ کوئی نہیں ڈھونڈتے تھے مدینے کی گلیوں میں وہ سونا کہاں ہے، سونا کہاں ہے، وہ سونا کہاں ہے، وہ کجلا کہاں ہے. اب چٹے رنگے لفظ بولو نا، میں کجلا کہاں ہے. ہمارے راجن پور میں میک اپ آرٹسٹ ہیں جو بکروں کو میک اپ کرتے ہیں، ان کے کھروں کو تراشتے ہیں، ان کو سرمے پواتے ہیں، ان کی کٹنگ کرتے ہیں. پچھلے سال میں نے ایک اونٹ دیکھا، کہنے لگے 25,000 اس کی کٹنگ پہ لگائے. اے تھوڑے سیٹھاں دے چوچلے نے قربانی بدل دیتی. اوے بیگم سونی لو، اوے ہاں رونق آ گئی ماشاءاللہ. او بیگم سونی لو، او بکری سونی نہیں لو. تھوڑا کی پتہ سونی کی ہے کوڑی کی ہے، تم موٹی کو سونی کہتے ہو. بیگم موٹی ہو تو اسے سونا نہیں کہتے، بکری موٹی ہو تو اس کو سونا کہہ رہے ہو. واہ تمہارا دوہرا معیار. گپ شپ سے ہٹ جاؤ ذرا، حقیقت میں آؤ. اور گردنیں جتنی کاٹو گے اتنی قربانیوں کا ثواب ملے گا. اپنی ایک فرضی کرو، ساری اولاد کی کرو، ماں باپ کی کرو، فوت شدگان کے ایصال ثواب کی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کی کرو، اپنے پیر و مرشد کے ایصال ثواب کی کرو، اس پیر و مرشد کا جو پیر مرشد دادا پیر ہے اس کے ایصال ثواب کی کرو. حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کے ایصال ثواب کی کرو، ریاض صدری کے ایصال ثواب کی کرو. تمہیں توحید سکھاتا ہے، ایصال ثواب زندوں کو بھی ہوتا ہے. بہاتے جاؤ خون، بہاتے جاؤ خون. جب حضور قربانی فرض ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی قربانی کی 100 اونٹ ذبح کیا. اور یہ نہیں فرمایا علی اونٹ تلاش کرنا، یمن سے لے کے آئے تھے حضرت علی اونٹ تلاش کرنا وہ یوں چلتا ہو، یوں مہکتا ہو، اتنا موٹا ہو، اتنی قد ناپ لینا، اتنی گردن ناپ لینا. یہ کوئی شرائط حضور نے نہیں بتائی. سب جھوٹ ہے، نفس پرستی ہے. میں نے ایک بکری لی ہے قربانی کے لیے 16,000 کی. یہ مقصود بھائی بڑے ماہر ہیں گوشت کے پائی جان، ان سے پوچھیں بکرے سے بکری کا گوشت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے مادہ کا. اور کتنے کی لی ہے میں نے؟ ادھر پیچھے گاؤں میں لی ہے. وہ میری والدہ نے اپنی چارپائی کے ساتھ باندھ کے مجھے پکچر بھیجی. میری اماں کے برابر تھی یہاں تک. سونی بکری بھائیان. میری ایک رضائی بہن ہے، میں نے ان کے ساتھ دودھ پیا تھا، بیوہ ہے. اس کو دینا ہوتی ہے ہر سال ان کے بچوں کو. میرے بھانجے جو ہیں ان کی قوم بھی اور ہے، برادری بھی اور ہے، اب دودھ کٹھا بھی ہے تو بہن ہے. میں نے خریدی. تو میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ 16,000 میں ٹوری چھوٹے جانور کی قربانی ہوتی ہے. بکرے کے جیسے نے 60,000 رکھے ہوئے ہیں نا، وہ 4 جانور لے. 4 تو نہیں آئیں گے، 4 3 لے لو بہن. 2 لے لو یار. یہ چربی کے پہاڑ تو نہ پیدا کرواؤ امت سے. 60,000 کے 2 بکرے لو، 1,00,000 روپے کے 4 بکرے لو. ٹیسٹی مزیدار، کوئی پرابلم نہیں ہے. موٹا ووٹا نہیں ہے. من گھڑت حدیث ہے جو مولوی کہتے ہیں سمنوا ضحایاکم، جانور قربانی کے موٹے کرو یہ تمہیں پل صراط پہ چڑھائیں گے. اچھا تلوار سے پتلی پولو، وہاں پتلا چڑھ کے جائے گا یا موٹا؟ یہاں سے موٹا بندہ اٹھاؤ، پتلا اٹھاؤ، اسے رسی پہ چلاؤ. کس کے لیے ایزی ہے؟ حدیث کا مفہوم ہی نہیں فٹ آ رہا یہاں.
پل صراط موٹا چڑھا ہوگا انہوں، اور موٹا تجھے ڈبو دے گا، درمیان میں گرائے گا، موٹا تو خود نہیں چل سکتا کمبخت، یہ تجھے پل صراط کیسے پار کروائے گا؟ اور پل صراط پہ اعمال چڑھائیں گے، نماز چڑھائے گی، روزہ چڑھائے گا، ایمان چڑھائے گا، اور قربانی کا جانور نہیں چڑھائے گا۔ او مومنو، خوابوں میں اس پر چڑھ کے بیٹھتے ہیں، میں چڑھ کے بیل پہ جا رہا ہوں، واہ سبحان اللہ، بیچارہ گردن بھی اس کی کٹے، بوٹیاں بھی اس کی کھاؤ، اور پل صراط بھی وہی چلائے گا تھوڑا چلے، تو اسی قیمہ کھان واسطے بنے۔ کوئی موٹا جانور نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ عیب مشہور ہیں، ہر وہ عیب کلیہ سمجھ لو جو عند التجار، تاجروں کی منڈی میں جو عیب جانور کی قیمت کم کرتا ہو، اس عیب والے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ جو عیب قیمتیں کم نہیں کرتا، عرف عام میں فالٹ ہے جانور میں پر وہ قیمتیں کم نہیں کرتا، وہ عیب، اس کی قربانی جائز ہے۔ اور پتلے جانور کی جائز ہے، سماٹ جانور کی جائز ہے، چھوٹے جانور کی جائز ہے، ایک کی بجائے 2 کر دو افضل یہ ہے، 3 کر لو اور افضل ہے، 4 کر لو افضل ہے، 5 کر لو اور افضل ہے۔ انشاءاللہ باقی مسائل اگلی جمعے پر، سنتیں پڑھیں، ٹائم بہت ہو گیا ہے، بہت ہو گیا ہے، بہت ہو گیا ہے، بہت ہو گیا ہے، بہت ہو گیا ہے۔